انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ ہے اور منافقین کا حال اور غزوہ تبوک سے ان کے پیچھے رہ جانے کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سے ماقبل بھی اللہ رب العزت نے منافقین کا ہی تذکرہ فرمایا، اور جو ہیلے بہانے بنا کر انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، اللہ نے اس کو انتہائی ناپسندیدہ فرمایا، اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت مزید آگے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بھی منافقین کے متعلق ہی ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اور مسلمانوں سے بھی عمومی طور پر یہ بات اور یہ تعلیم فرمائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مال زیادہ دیا ہے یا وہ اولاد میں کثرت ہے، تو اس بات سے یہ فائدہ نہیں پہنچتا کہ وہ کامیابی پر ہے اور وہ دنیاوی اعتبار سے بہترین ہے۔ تو لہٰذا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں چاہے وہ منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کسی بھی بد عقیدے کا وہ یقین رکھنے والا ہو، اگر اللہ نے اس کو مال اور اولاد زیادہ دی ہے تو اس سے متعجب نہیں ہونا چاہیے، اس بات پر کسی طرح پر بھی اس کی طرف سے یہ فخر جو آ جائے اس کے اندر، اس سے اپنے آپ کو متعجب نہیں کر لینا چاہیے، تعجب میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی دنیا کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو یہی تعلیم فرمائی کہ آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر ان کو مال و اولاد مل گیا ہے زیادہ کہ یہ ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کو ایک طرح سے آزما رہے ہیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد اور کثرت مال کے ساتھ ان کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کرے۔ کیوں؟ جب یہ اپنے مال کی مصروفیت کی وجہ سے اور کثرت اولاد کے ساتھ شغل کی وجہ سے یہ دنیاوی دینی معاملات کو نبھانے میں کمزوری دکھائیں گے، دین کے معاملات میں اور اپنے نیک اعمال کے معاملات میں جب یہ ان سے دور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت، بظاہر تو یہ فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بلا آخر ان کے لیے تعذیب کی صورت بنے گا، عذاب کی صورت بنے گا۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے، وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلیں، تزہق نکلیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ جب ان کا یہ مال اور کثرت اولاد دین میں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور یہ اسی اپنے نفاق پر، اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر قائم رہیں گے، تو یہ بجائے نفع کے ان کے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ اسی آیت کا تتمہ آگے بھی بیان ہوگا، تو دوبارہ اس حوالے سے بلکہ اگلی آیت میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب آپ پر کوئی سورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، کہ آپ پر وہ اللہ پر ایمان لائیں،
سورت میں اللہ کا حکم آیا، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ان آمنو باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کے حکموں پر یقین رکھ کر اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہوں۔ اور دوسرا کام کیا کریں؟ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں؟ جہاد کریں۔ اب ان کا وتیرہ کیا ہے؟ استأذنک اولو الطول، یہ آپ سے دولت مند انسان، یہی جو ان کو اوپر اللہ نے فرمایا کہ آپ متعجب نہ ہوں، تعجب میں نہ پڑیں اگر ان کے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ آپ سے باوجود دولت مندی کے، ان کے پاس وسعت ہے، ان میں سے منہم، ان میں سے جو منافقین میں سے جو لوگ دولت مند ہیں، وہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اجازت طلب کریں گے، بہانے تراشیں گے کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں، ہم غزوہ تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ اب دیکھیں، یہی مال، یہی اولاد ان کے لیے اب باوجہ ان کی پیچھے رہ جانا غزوہ تبوک سے ان کے لیے اب مسائل پیدا کر رہا ہے، ان کی دنیا و آخرت کو، دنیا میں ان کو ذلیل کر رہا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب کا سبب بن رہا ہے۔ وَقَالُوا، اور یہ جو گنجائش والے دولت مند لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یعنی جو لوگ جہاد پہ نہیں جا رہے کسی حقیقی معذوری کی وجہ سے، کسی حقیقی عذر کی وجہ سے، ان قائدین میں یعنی پیچھے بیٹھ جانے والوں میں سے کون سے لوگ ہیں؟ خواتین ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں سے بچے نابالغ ہیں، پیچھے رہ جانے والوں میں سے معذور ہیں، جن کو ایسا عذر ہے کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، ہیں مخلص مسلمان، اور ان کو ایسا عذر ہے کہ ان کے پاس، جیسے آگے بھی ذکر آئے گا، کہ ان کے پاس جہاد کے لیے سامان نہیں ہے۔ اب یہ منافقین باوجود کشادگی ہونے کے، باوجود وسائل ہونے کے، کہہ رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دے دیں، آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ دیں تاکہ ان پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہم ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں رضو، وہ خوش ہیں، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ وہ عورتوں کے ساتھ رہ جائیں۔ خوالف ایک تفسیر جیسے ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، خوالف سے مراد وہ عورتیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر، عورت ویسے ہی نہیں شریک ہوگی جہاد میں، جو پیچھے رہ گئی ہیں وہ مراد ہیں۔ بعض تفاسیر میں آیا خوالف سے ہر ایسا بندہ مراد ہے جو کسی جائز اور شرعی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ منافقین اس بات سے خوش ہیں کہ وہ عورتوں کی طرح یا معذورین کی طرح پیچھے رہ جانا چاہتے ہیں تو رہ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اب ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ہی جب ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے۔ یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے، اولاً یہ مہر نہیں تھی، اولاً یہ مہر نہیں تھی، بلکہ یہ مہر ان کے نفاق میں مسلسل رہنے کی وجہ سے، اس نفاق میں مسلسل غوطہ زن ہونے کی وجہ سے، یا جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ یہ مہر کب لگی؟ جب انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ ہم نے ایمان لانا ہی نہیں، اور ایسے منافقین نے یہ بات اپنے دل میں پکی کر لی ہے کہ ہم نے دل سے ایمان نہیں لانا، جیسے کہ یہ فرمایا گیا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگا دیا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، حتیٰ کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، تو اب کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اگر وہ گناہ کے ساتھ اللہ کی توفیق سے توبہ کر لے اور نیک کام کر لے، یقیناً وہ گناہ دھل جاتا ہے۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ وہ اپنے نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے ان کے بارے میں اور ان قلوب کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ کبھی بھی مراد نہیں پا سکیں گے،
کامیاب نہیں ہو سکیں گے ایمان میں۔ تو بھی اعلیٰ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فہم لا یفقہون، جو مرضی ہو جائے اب یہ ایمان اور دین کی بات کو نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہی اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن الرسول، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ، آپ کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہیں؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ خَيْرَاتٌ، اللہ نے ان لوگوں کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں رکھی ہیں، ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ نے ان کو نجات دی ہے، ان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اعد اللہ، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، ان کے لیے جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ جنات باغات ہیں ان کے نیچے چلتی ہوں گی نہریں۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ مرنے کے بعد کامیاب نئی زندگی گزاریں گے، اور ان کے لیے باغات ہوں گے، ان کے لیے جنات ہوں گی جس کے نیچے انہار چلتی ہوں گی، نہریں چلتی ہوں گی۔ یہ خوبصورتی کی، یہ دل کو خوش کرنے کی دلیل ہے، اور یہ کب تک رہے گا؟ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت اب پھر منافقین کا تذکرہ، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، آئے بہانے کرنے والے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، مدینہ کے ارد گرد جو دیہات تھے وہاں پہ بسنے والے منافقین بھی بہت زیادہ، یہ تو مدینہ کے منافقین تھے، ان کا تذکرہ تو چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت دیہاتوں میں بسنے والے، یعنی مدینہ کی نواحی آبادی میں جو منافقین بستے ہیں ان کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آئے آپ کے پاس بہانہ کرنے والے، گنوار سے مراد گاؤں والے جو مدینہ کی ارد گرد بستیوں والے ہیں، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں رخصت مل جائے۔ اب مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان کے بہانے کیا تھے۔ ایک نے بہانہ کیا میری ماں بڑی بیمار ہے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ وجہ ماں نہیں تھی، وجہ دل کا نفاق تھا۔ ایک آیا، اس نے کہا میری گھر میں میرے پیچھے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، وجہ یہ نہیں تھی، وجہ اس کے دل کا نفاق تھا، آپ نے اس کو بھی اجازت دے دی۔ ایک آیا میرے پیچھے جانوروں کا ریوڑ ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا دودھ دونے والا کوئی نہیں ہے، ان کا چارہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے، وہ بھی تو ایک جان ہے۔ بہانہ بنایا، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ یہ بہانہ تھا، بہانہ کم تھا، نفاق زیادہ تھا۔ اور ایسے ہی ایک شخص آیا، اس نے عذر پیش کیا میری کھیتی ہے، اگر میں بر وقت اس کو نہیں کاٹوں گا تو پھر کیا بنے گا، وہ تو ختم ہو جائے گی، میرے پورے ایک سیزن کا جو سرمایہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ بھی نفاق کی وجہ سے تھا۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے سب کو اجازت دے دی۔ دراصل یہ منافقین یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم بہانے بنا کر اپنی جانوں کو بچا لیں گے۔ یہ مسلمان جو ایک بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں، انہوں نے بچ کے تو آنا کوئی نہیں، لہٰذا ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں، ان کا خیال تو یہ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت تو ان مسلمانوں کے بارے میں الگ سے فیصلہ کر رکھا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے کامیابی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ بیٹھے رہے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، یعنی منافقین نے جو بہانے کیے، اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرما رہے ہیں عن قریب ان کافروں کو جو انہوں نے بہانے کیے ان کے لیے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ لیسا، اب اللہ تعالیٰ اگلی 3 آیات میں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کا واقعی عذر تھا، جو مخلص مومن تھے، مخلص مسلمان تھے۔ اگر وہ پیچھے رہے ہیں
تو وہ ان کے اپنے مخلص ایمان کے ساتھ اپنے صحیح عذر کی وجہ سے. اللہ فرما رہے ہیں لیس علی الضعفاء، ضعیفوں پر کوئی حرج نہیں، جو بوڑھے ہیں، جو جہاد کا سفر نہیں کر سکتے، کمزور ہیں مخلص مسلمان، ولا علی المرضى، اور اگر کوئی بیمار ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جو نہیں پاتے کہ جو خرچ کر سکیں، یعنی ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ان کے پاس جہاد میں شریک ہونے کا خرچہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو معذور قرار دیا، حرج، ان پر کوئی حرج نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہی ہیں، یہ خیر خواہ ہیں، ان کے ایمان پہ کوئی شک نہیں ہے. مفسرین نے 7 صحابہ کے نام لکھے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنا عذر نہیں کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کوئی سواری نہیں پاتے، آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو سکیں، سفر لمبا ہے، ہمیں سواری کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فی الحال تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے. بعض روایات میں آتا ہے بعد میں جب چندہ وغیرہ کیا گیا، اس چیز کا اہتمام ہو گیا، تو پھر ان کو سواریاں بھی دے دی گئی. اولاً نہیں تھیں، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، لا یجدون ما ينفقون حرج، ہم نہیں پاتے وہ چیز جو ہم اس میں خرچ کر سکیں، جہاد کے لیے جا سکیں، جبکہ یہ رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اکرم کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں بھائی، ان کے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یہ اپنی بات میں سچے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اگر یہ پیچھے رہ بھی جائیں گے جہاد سے تو اللہ معاف بھی کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر اذا ما آتوک لتحملہم، یہ اس کا ذکر آ گیا جب وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سوار کریں، یعنی ان کو سواری دیں. انہوں نے کہا اللہ سے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں سواری کا بندوبست کروا دیں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں. قلتا، تو آپ نے کیا فرمایا، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، ایسی چیز اس پہ میں تمہیں سوار کر دوں، میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دوں، میں آج نہیں پاتا یہ چیزیں. تولوا، وہ نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے غم کی وجہ سے، وہ افسوس کر رہے تھے، وہ دکھ میں مبتلا تھے. کیا؟ اللہ یجدو ما ينفقون، کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جہاد میں شریک ہونے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. وہ اس پر رنجیدہ تھے، وہ اس پہ غمگین تھے، وہ اس پہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے آنکھوں کے آنسوؤں کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا کہ ان کا اخلاص اتنا زیادہ تھا، چاہتے تھے جہاد پہ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش بھی کی، نبی علیہ السلام سے درخواست بھی کی کچھ ہمارے لیے بندوبست ہو جائے سواریوں کا. اللہ کے نبی نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم، میں نہیں پاتا جس کو میں تمہیں سوار کروں، میرے پاس سواری نہیں ہے. اب وہ اٹھ کے چلے گئے دکھی حالت میں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ وہ نہیں پاتے جو میدان جہاد میں خرچ کریں. پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں پھر منافقین کا ذکر. یہ تو وہ تھے جو ضعیف تھے، جو مریض تھے، جن کے پاس خرچہ نہیں تھا اور تھے مخلص. اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں. اور پھر وہ بھی آئے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، سواری نہ ہونے کی شکایت کی، نبی علیہ السلام سے درخواست کی. آپ نے فرمایا ابھی تو کچھ نہیں، چلے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اب اللہ ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جن کے پاس تھا. انما السبیل علی الذین یستاذنونک، اور الزام تو ان لوگوں پر ہے. اللہ نے پیچھے فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں. انما السبیل علی الذین یستاذنونک، ہاں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. وَهُمْ أَغْنِيَاءُ، اور یہ مالدار بھی ہیں، نہ سواری کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے. یہ اغنیاء کو اب دوبارہ اس پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی اس کی طرف لٹا لیں کہ ان کا مال اور ان کی اولاد کی کثرت آج ان کو رسوا کر رہی ہے.
مال موجود ہے، اللہ کے نبی نے اللہ نے ان کو اغنیا کہا، لیکن یہ جہاد میں نہیں جا رہے، بہانے تراش رہے ہیں، یہ ہیلے بہانوں سے اپنی جان چھڑوا رہے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا تھا نا، ان کا مال اور ان کی اولاد پہ تعجب مت کرو، یہ ان کے لیے دنیا میں عذاب کا سبب بنے گا۔ یہ دیکھیں دنیا میں ان کے لیے عذاب کا سبب بن گیا۔ غنی ہیں مگر کیا ہے، اللہ کے نبی سے اجازت اور بہانے تراش کر پیچھے رہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ رضو بِأَن یکونوا مع الخوالف، اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں، وہی عورتوں میں سے ہو جائیں، معذورین میں سے ہو جائیں، بچوں میں سے ہو جائیں۔ وہ مدینہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے پھر فرمایا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ مہر کیوں کی ہے؟ کہ یہ بار بار اپنے نفاق پر، اپنے کفر پر، اپنے ہیلے بہانوں پہ اڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے یا سمجھتے نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی تذکرہ فرما دیا غزوہ تبوک کے تناظر میں، مخلص مومنین کا بھی تذکرہ فرما دیا غزوہ تبوک کے تناظر میں۔ دونوں کے لیے اپنی اپنی جگہ، منافقین کے لیے ذلت و رسوائی ہے دنیا و آخرت میں، اور مومنین مخلصین کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے نفاق سے محفوظ رکھ کر مخلص ایمان والا، مخلص عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔